السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، زندگی کی تمام تر خوشیاں اور نعمتیں آپ کا نصیب ہو۔ درود شریف کی فضیلت اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا رحمان عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو روزانہ کی طرح رمضان سیریز میں آج میں 19ویں روزے کی عبادات اور وظائف کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ پہلے میں رمضان المبارک کے 18 روزوں کی عبادات اور وظائف آپ کو بتا چکی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے 30 روزوں کی عبادات اور وظائف میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خود بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بعد از نماز فجر ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ بعد از نماز فجر ہم نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 70 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر بعد از نماز ظہر آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 یعنی کہ 33 یعنی کہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر بعد از نماز عصر آپ نے یہ والا درود شریف 55 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 55 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا درود شریف پڑھنا ہے، اور اسے صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پھر بعد از نماز مغرب آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سوئے، پڑھ کے سوئے، تو اسے دنیا کی و آخرت کے لیے کافی ہوں گی۔ تو آئیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا
قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر بعد از نماز عشاء آپ نے صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بعد آپ نے استغفار کی 3 تسبیح کرنی ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں، بے شک آپ استغفر اللہ کی 3 تسبیح کر لیں، یعنی کہ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری 19ویں روزے کی عبادات اور وظائف اپنے تکمیل کے مراحل کو پہنچتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ صبح 19واں روزہ ہے تو آپ ان عبادات کو اور وظائف کو ہر نماز کے بعد کیجیے گا۔ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز مغرب اور عشاء کی تمام عبادات اور وظائف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، خود بھی پڑھیے گا، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعہ کو پڑھو، یا مہینے میں 1 بار پڑھو، یا سال میں 1 مرتبہ پڑھو، پھر زندگی میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ لو۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ یہ ہے، کلمات یہ ہیں جو آپ نے اس نماز میں پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات 1 رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں کہ نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قوما میں، رکوع اور سجدے درمیان کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، سجدے میں اس میں بھی آپ الاعلیٰ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس طرح 1 رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ پڑھنے ہیں، پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، اور تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔